السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ پیریڈ والی عورت پیریڈ کی حالت میں یعنی حیض و نفاس والی عورت حیض و نفاس کی حالت میں روزے کی افطاری یا افطاری کا کھانا بنا سکتی ہے یا نہیں، اس کے بارے میں حکم شرع کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور ایمان کی بیش بہا دولت عطا فرمائی، ورنہ مذہب اسلام کے آنے سے پہلے عورت کا اس سماج میں بڑا برا حال تھا۔ خصوصاً یہودیوں کے معاشرے میں پیریڈ والی عورت کو ایک منحوس اور گندی چیز سمجھا جاتا تھا۔ اسی لیے یہودی معاشرے میں پیریڈ والی عورت کو، حیض و نفاس والی عورت کو ایک کمرے کے اندر بند کر دیا جاتا تھا۔ اس پر پابندی لگا دی جاتی تھی کہ وہ پیریڈ کی حالت میں کسی سے مل نہیں سکتی، کھانا نہیں پکا سکتی، کسی کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتی، کسی کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا نہیں کھلا سکتی۔ لیکن الحمدللہ مذہب اسلام نے ایسا کوئی بھی حکم باقی نہیں چھوڑا۔ دیکھیں، جب عورت پیریڈ کی حالت میں، حیض و نفاس کی حالت میں ہوتی ہے تو اس پر جو ناپاکی ہوتی ہے وہ ناپاکی حکمن ہوتی ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اس عورت پر غسل کرنا فرض ہو گیا۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ گندگی، وہ ناپاکی عورت کے بدن کے دوسرے اعضاء میں بھری ہوئی ہے۔ جیسے اس بات کی وضاحت یہ حدیث پاک کرتی ہے۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اعتکاف کی حالت میں تھے مسجد میں، اور اعتکاف کی حالت میں رہتے ہوئے ہی سرکار نے اپنا سر مبارک مسجد سے باہر نکال دیا۔ میں نے حضور کا سر مبارک دھویا، آپ کے سر میں کنگھی وغیرہ کر دیا کرتی تھی، آپ کے بالوں کو سنوار دیا کرتی تھی، اور یہ سب کچھ حالت حیض میں ہوتا تھا، یعنی میں حائضہ ہوتی، حیض کی حالت میں ہوتی تب یہ سارا کام ہوتا تھا۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ گندگی عورت کے ہاتھوں میں یا بدن کے دوسرے اعضاء میں نہیں ہوتی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور مجھے مدینے کے مضافات میں ملے اور حضور نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، حالانکہ میں اس وقت ناپاکی کی حالت میں تھا۔ میں تھوڑی دور حضور کے ساتھ چلا، حضور بیٹھ گئے، اس کے بعد میں چپکے سے نکل کر اپنے گھر آیا، غسل کیا، پاکی حاصل کی، پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور نے پوچھا، ابو ہریرہ تم کہاں تھے؟ تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ناپاکی کی حالت میں تھا، حالت جنابت میں تھا، لہذا پہلے میں نے غسل کیا، پاکی حاصل کی، اور پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ ناپاکی کی حالت میں میں نے آپ کی خدمت میں بیٹھنا مناسب نہیں سمجھا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ ابو ہریرہ، مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ لہذا یہ احادیث مبارکہ اس بات کی اچھی طرح وضاحت کر رہی ہیں کہ جو پیریڈ کی حالت میں، حیض و نفاس کی حالت میں جو عورت ہوتی ہے، وہ ناپاکی، وہ گندگی عورت کے بدن کے دوسرے اعضاء میں یا اس کے ہاتھوں میں بھری ہوئی نہیں ہوتی ہے۔ لہذا ان احادیث مبارکہ سے یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے کہ پیریڈ کی حالت میں، حیض و نفاس کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں ناپاک عورت روزے کی افطاری بھی بنا سکتی ہے، افطاری کا کھانا بھی پکا سکتی ہے، فاتحہ کا کھانا بھی پکا سکتی ہے۔ اس میں شرعاً کوئی قباحت کی بات نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، بہت زیادہ اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہماری وہ بہنیں جو پیریڈ کی حالت میں ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ کنفیوژن کا شکار ہو جاتی ہیں، پریشان ہو جاتی ہیں کہ اب ہم کیا کریں، فاتحہ کا کھانا پکائیں یا نہ پکائیں، روزے کی افطاری بنائیں یا نہ بنائیں، کیا کرنا چاہیے؟ تو وہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ پیریڈ کی حالت میں روزے کی افطاری یا افطاری کا کھانا پکانے میں یا فاتحہ کا کھانا بنانے میں شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہمیں امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ کو بخوبی سمجھ آیا ہوگا۔ آپ سے درخواست ہے ثواب جاریہ کے لیے اس کلپ کو آگے لازمی شیئر کیجیے گا، اور رمضان المبارک سے متعلق اگر کوئی سوال آپ کے من میں ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔